أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی پیارے ویورز، کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ آپ سب لوگوں کو حافظ دواخانہ حکیم اسیر الدین نفیس کی طرف سے عید مبارک۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ تمام امت مسلم کو عید مبارک۔ اللہ رب العزت تمام گھروں میں اور تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ خیر خیریت سے یہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے جن بھائیوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ رمضان المبارک میں روزے رکھے، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ ہاضمے کے لیے، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد معدے کے اندر جو ہے وہ خشکی ہو جاتی ہے، پورے بدن میں خشکی ہو جاتی ہے، اور پانی کی کمی اور خون کی کمی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گو کہ ہمارا جسم ایک صحت مند اور توانا اور طاقت مند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسم کے اندر جو ہے وہ کچھ خشکی کی لہر بھی جو ہے وہ دوڑ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہاضمے کی اور خشکی کے لیے جو ہے وہ ایک صفوف لے کے حاضر ہوا ہوں، صفوف اعظم۔ انشاءاللہ تعالی تمام لوگ جنہوں نے روزے رکھے اور روزوں کے بعد جو ہے وہ معدے میں خرابی، بعض لوگوں کو جو ہے وہ معدہ جو ہے وہ بکائی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ان کا معدہ بالکل کچھ غذا کو قبول نہیں کرتا اور بد ہضمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور احتیاطی تدابیر آپ اختیار کریں اس طرح کہ آپ جو ہے وہ ایک دم میں جو ہے وہ پیٹ بھر کے جو ہے وہ نہ کھائیں، بلکہ سلولی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کھانا شروع کریں۔ اور سب سے پہلے تو عید کے لیے جب جو ہے وہ صبح اٹھیں آپ، تو آپ جو ہے وہ میٹھا سنت کے مطابق جو ہے وہ تھوڑا سا کھا کر جو ہے وہ عید پڑھنے کے لیے چلے جائیں، تو واپس آ کر جو ہے وہ آپ ہلکا پھلکا کھانا لیں، اور اسی طرح جو ہے وہ دوپہر کا جو ہے وہ ہلکا پھلکا تھوڑا سا جو ہے وہ لیں، اور اسی طرح شام کا بھی 2-4 دن جو ہے وہ ہلکی پھلکی غذا رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا معدہ جب چلنا شروع ہو جائے گا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ ادروائز ہمارے پاس مریض آتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا انہوں نے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ موشن لگ گئے یا معدہ جو ہے وہ ڈک ہو گیا، کہہ آنا شروع ہو گئی۔ ہیضے کی صورت بعض دفعہ اختیار معدہ کر جاتا ہے، کیونکہ معدہ جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ ہلکی پھلکی جب غذا لیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ سفوف کھائیں گے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ایک قہوہ جو ہے وہ پئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا معدہ ایسا ایسا رن ہو جائے گا اور آپ کا صحت مند اور توانا جسم ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ جب یہ صفوف استعمال کریں گے تو آپ کی بد ہضمی اور ابکائی، قے اور معدے میں سوزش، نالی میں سوزش، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جسمانی قوت جو ہے وہ کمزور ہو جانا اور خون کی کمی، اور کچھ لوگ ویسے بھی جسم جو ہے وہ ان کا لاغر ہو جاتا ہے، تو لاغر جسم کے لیے بھی یہ صفوف بہت اچھا کام کرے گا، صاف ستھرا خون، ہیموگلوبن ریڈ سیلز پیدا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ بعض لوگوں کو جو ہے وہ یرقان کی شکایت ہو جاتی ہے گرمی اور خشکی کی وجہ سے، تو یرقان بھی انشاءاللہ جو ہے اس کے ساتھ دور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی بھوک کی کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا معدے اور جگر کا نظام انہضام انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ صفوف جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ہی آسان سا صفوف ہے، یہ آپ آج ہی بنوا کے جو ہے وہ رکھیں اور تیار کروائیں، تو جو ہے وہ آپ استعمال کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ صفوف انشاءاللہ تعالی جو آپ کی جتنی بھی معدے کی کمی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ غذا کی زیادتی یا کمی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا معدہ کمزور بہت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ بہترین کام کرے گا یہ صفوف۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے لینی ہے صرف یہ چند چیزیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سوڈا بائی کارب لینا ہے، نشادر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے نمک سیاہ لینا ہے، سوئے لینے ہیں، اور سونڈ لینی ہے، پودینہ لینا ہے خشک، اور اجوین دیسی لینی ہے، سنا مکی لینی ہے، اور آمچور لینا ہے، اور پپلی۔ یہ چیزیں آپ نے 50-50 گرام تمام لینی ہے، اور صاف ستھری لینی ہے۔ خود اس کا جو ہے وہ صفوف تیار کر لیں، صاف ستھرا ان تمام چیزوں کو کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا جو ہے وہ صفوف بنائیں، اور صفوف بنا کے جو ہے وہ آپ رکھ لیں۔
تو صبح دوپہر شام آدھا آدھا چمچ جو ہے وہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس صفوف کے ساتھ آپ کی جتنی بھی معدے کی خشکی، دماغی خشکی، اعصابی خشکی اور پورے جسم کی خشکی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی یہ صفوف استعمال کروا سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ یہ چمچ کا جو ہے وہ چوتھا حصہ استعمال کروائیں، اور جو بڑے ہیں وہ آدھا چمچ استعمال کریں۔ اگر کسی کو بہت زیادہ خشکی ہو جاتی ہے معدے میں اور قبض رہتی ہے تو قبض والے جو ہیں وہ پورا چمچ جو ہے وہ آپ استعمال کریں۔ پورا چمچ آپ رات کو سوتے ہوئے لیں اور ساتھ جو ہے وہ نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے معدے کو سکون دے گا۔ اور جتنے بھی لوگ بھائیوں نے جو ہے وہ روزے رکھے ہیں، ان کے معدے کے پرابلمز ہیں یا معدے کے مسئلے مسائل آتے ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جن لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں ان لوگوں کے روزے جو ہے وہ قبول فرما۔ اور اس رمضان کے مہینے میں ہم امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہے یا اللہ تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ جتنی بھی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور یا رب العالمین جو فلسطین کے مسلمان ہیں بے یار و مددگار پڑے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، اور جتنے بھی لوگ اسلام دشمن ہیں یا اللہ ان کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرما اور نیست و نبود فرما، اور اسلام کو جو ہے وہ فتح یا فرما۔ اور ہمارے چینل کو ساتھ ساتھ جو ہے سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں تاکہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔